من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. ہاں بس ٹھیک. دوستو، وہ بات ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے کہ دین کا علم اول تو اگر زندگی بھر بھی عمل کرنے کی نوبت نہ آوے تو بھی اس کا حاصل کرنا اور علم دین حاصل کرنا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ ایک مسئلہ جاننا 1000 رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے. دوسری بات، جب آدمی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، دین کی بات جان لیتا ہے تو خود گمراہی سے بچ جاتا ہے. گمراہی سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے ایک بات سنی، کل کو اگر آپ اس کے خلاف بات سنیں گے تو آپ کا ذہن خود ہی کہے گا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، ہم نے تو ایسے سن رکھا جی. تو آپ خود ہی اب پوچھیں گے کہ کون سی بات ان میں سے صحیح ہے. یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے بھائی کہ موقع لگا، وقت آیا تو اس پر عمل بھی ہوگا، اور عمل بغیر علم کے ہوتا نہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو پہنچا دیں تو دین بھی زندہ ہوا، تبلیغ کا فرض بھی ادا ہوا، اور جو وہ کرے گا یعنی دوسرے کو پہنچاوے تو خود عمل کرے تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا. اس لیے دین کی باتوں کو بہت توجہ سے سنیں، مزہ آوے یا نہ آوے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے بولنے میں بہت مرتبہ جھجک یوں ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میرے مخاطب یہ بات سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے شوال، اور شوال کے بعد مہینہ آتا ہے ذی قعدہ، اور ذی قعدہ کے بعد مہینہ آتا ہے ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے. تو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے دن ہیں. اور اس مہینے میں الحج اشہر، اس آیت شریفہ میں الحج اشہر معلومات سے یہی بات بتائی گئی ہے. اب رہ جاتا ہے سوال یہ کہ ان مہینوں کے حج کا مہینہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو سنو آپ، اگر کوئی شخص حج کا احرام شوال سے پہلے باندھ لے، مثلا رمضان میں باندھ لے، یہ رمضان سے بھی پہلے باندھ لے، تو کیا اس احرام سے اس سال ذی الحج کے مہینے میں اس کا حج ہو جاوے گا یا نہیں؟ تو ہونے کا نہیں اس کا حج. اور اگر وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد احرام باندھ لے اور پھر یوں سمجھو تقریباً یہ 2.5 مہینے احرام میں رہے، 2 مہینے 10 دن احرام کی حالت میں رہے، تو اس کا حج ہو جائے گا. تو شوال سے پہلے احرام باندھے تو حج نہیں ہوگا، اس احرام سے حج نہیں ہوگا. اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد احرام باندھے تو حج ہو جائے گا. اگرچہ
8 ذی الحجہ کو احرام باندھا جاتا ہے حج کا، اور 4-5 دن میں سب کام انجام ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے. شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے نہیں باندھ سکتا. ایک تو بھائی مطلب اس کا یہ ہوا. اور دوسرا مطلب پچھلے ہفتے کی بات آپ یاد کیجئے، آپ کو بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. یہ بتایا تھا. اس میں سے حج تمتع اور حج قران کے بارے میں سنیے آپ. مثال کے طور پر ایک شخص نے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور اسی سفر میں اسی سال حج کرنے کا بھی ارادہ ہے، اور شوال میں اس نے عمرہ کیا، نہیں اس میں رمضان میں اس نے عمرہ کیا، پھر وہ وہیں ٹھہر گیا اور پھر حج کیا، تو یہ حج تمتع نہیں ہوگا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اور اگر اس نے شوال میں عمرہ کیا اور وہ عمرہ کر کے احرام کھول کے وہیں ٹھہر گیا اور پھر اس نے حج بھی کیا، تو یہ حج تمتع ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی. یہ مطلب ہے. پچھلی ہفتے کی بات ملاؤ گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور الحج اشہر معلومات کا یہی مطلب ہوگا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، ان مہینوں میں یعنی شوال میں، ذی قعدہ میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ لے. حج فرض ہونے کا مطلب، حج فرض کرنے کا مطلب حج کی نیت سے احرام باندھ لے. تو پھر یہ بات یاد رکھے کہ احرام باندھنے کے بعد بیہودہ بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فلا رفث کا ترجمہ کر رہا ہوں. بیہودہ بات، فحش بات، گندی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی بتاؤں گا میں آپ کو اس کی تفصیل. اور گناہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور حج میں آپس میں جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا مطلب بتایا. دوستو، احرام باندھنے کے بعد کچھ جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں انسان کے واسطے. مثال کے طور پر اپنی بیوی سے ہی صحبت کرنا، یہ اس کے واسطے جائز نہیں ہوتا. اور جیسے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اس قسم کی بات جس کو میں نے گندی بات یا فحش بات سے تعبیر کیا ہے، وہ کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہوتا. یہ یعنی جس کو جمع یا اس سے متعلق باتیں کرنا بھی درست نہیں ہوتا. اور جب اپنی بیوی سے اس کی اجازت نہیں تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور سے، غیر عورت سے بات کرنا یا اس طرح کا تعلق قائم کرنا وہ تو گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ، بہت 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 بڑا گناہ، اور اس کی حج میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے. پھر جو آگے کہا ہے کہ اس میں گناہ کی اور نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو دوستو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس کو آپ مثال سے سمجھیے گا، کہ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ اپنی ذات میں گناہ ہے. لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور زیادہ بڑا گناہ ہو گیا، غیبت کرنا اور زیادہ بڑا گناہ ہو گیا، اور بھی کوئی دوسرا گناہ کرنا، فلمیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ، گندی باتیں کرنا، گندے مناظر دیکھنا، یہ اور بڑا گناہ ہو گیا. تو ایسے ہی سمجھو کہ جب آدمی احرام باندھ لے اور حج کے واسطے گویا کہ اپنے آپ کو تیار کر لے،
تو پھر اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اس سے نہ ہو، اور احرام باندھنے کے بعد پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا اور ہے، وہ یہ کہ احرام باندھنے کے بعد مرد کے واسطے سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، مرد کے واسطے سر ڈھکنے کی اجازت نہیں، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اس کی اجازت نہیں، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے شکار کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہے۔ ان میں سے عورت سر ڈھانکے گی، سلا ہوا کپڑا پہنے گی، البتہ خوشبو لگانا اس کے واسطے بھی درست نہیں، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اس کے لیے بھی درست نہیں، اور اگر مان لو تھوڑا شکار سامنے آ جاوے تو شکار کرنا اس کے واسطے بھی درست نہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتی ہیں، اور احرام کے بغیر یہ جائز ہوتی ہیں۔ بال کاٹنا بھی درست، خوشبو لگانا بھی درست، شکار کرنا بھی درست، وغیرہ وغیرہ، لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ تو ولا فسوقہ کا مطلب یہ ہوا کہ احرام کی حالت میں جن جن چیزوں سے تم کو منع کیا گیا ہے تو اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، وہاں آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا یا آپ کے ساتھیوں نے، اکبر اس پہ تو دم واجب ہو گیا، اس پہ تو صدقہ واجب ہو گیا، تو جب احرام کی خلاف ورزی کرتے ہیں نا، وہ ممنوعات احرام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں کبھی دم واجب ہو جاتا ہے، کبھی صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یہ کبھی بکری واجب ہو جاتی ہے اور کبھی اونٹ واجب ہو جاتا ہے، یہ، اور آپس میں جھگڑے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عام طور سے سفر میں دقت اور دشواری پیش آتی ہی ہے، اس کا چھوٹا سا منظر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسی بس اسٹینڈ پہ 50 سواری کھڑی ہو اور پھر بس آ جاوے تو اس کے میں سوار ہونے میں کیسی بھگدڑ مچتی ہے، اور سیٹ لینے میں کیسی کیا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ چھوٹا سا ہے، 50 آدمیوں کا مجمع ہے، 50 آدمیوں کا مجمع ہے یہ تو، اور جب ہم حج کے واسطے چلیں گے تو قدم قدم پر مجمع ہی مجمع، اور اکثر و بیشتر چونکہ وہ چند دنوں کے واسطے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اتنے وسائل ہو نہیں پاتے، نہ اتنے جہاز، نہ اتنی کاریں، نہ اتنی بسیں، اور جب نہ اتنی ٹھہرنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ، تو بہت جگہ بلکہ تو قدم قدم پر ایک دوسرے کا ٹکراؤ ہوتا ہے مفاد کا۔ تو وہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو برداشت سے کام لو، اور جھگڑے کی یہاں پر بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے سامنے والا اگر بالکل صاف صاف غلطی کر رہا ہے لیکن تمہیں پھر بھی اب یہاں جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہوا۔ اور یہ باتیں تو میں نے آج کے حساب سے بتلائی، آج کے حساب سے تھوڑی بات اور بتا دوں۔ یہاں گئے ایئرپورٹ پہ، یہاں لمبی لائن لگ رہی، یہاں پریشانی ہو رہی، وہاں گئے امیگریشن میں، وہاں لمبی لائن لگ رہی، انتظار ہو رہا ہے، ہمارے معلم صاحب کی بس نہیں آئی، کسی نے یہ غلطی کر دی، کسی نے وہ غلطی کر دی، بہرحال قدم قدم پر غصہ اور جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، لیکن حج میں سب برداشت کرنا چاہیے، اور جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں، بحث و مباحثے کی کوئی گنجائش وہاں پر نہیں ہے۔ بس یہی اتنی تفصیل اس کی کافی ہے، اور اس سے زیادہ کیا چلے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور یہ ایک اصول بتا دیا، جو بھی تم بھلا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی جب اس کو جانتا ہے تو اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ دوسرے تمہاری اس پر تعریف کریں یا نہ کریں، اس کو سراہیں یا نہ سراہیں، اور دوسرے اس میں تمہیں برا کہیں یا بھلا کہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم نے بھلا کام کیا ہے تو تم کو اس کا اجر ملے گا، اور اللہ کے اجر کی نیت سے آپ اپنا بھلا کام کرتے رہیے گا اور دوسرے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ اب اگلی بات سنیے گا، اور اگلی بات سننے سے پہلے اس کا شان نزول سنیے گا۔ شان نزول آپ جانتے ہیں، وہ واقعہ، وہ موقع جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں، ایک بات میں پھر کہتا ہوں، جی ہاں، علم کے بغیر دین پر کس طرح عمل کرنا ہے، اس کے بغیر دین پر عمل ہو نہیں سکتا۔ بہت مرتبہ دین کی صورت ہوتی ہے لیکن دین نہیں ہوتا، نماز کی صورت ہوتی ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ بڑا پرلطف واقعہ ہے، مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بھائی وضو اچھی طرح کیا کرو، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب بول رہے کیوں نہیں ہونے کی؟ میں نے کہا پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی بغیر وضو کے، میری تو ہو گئی تھی۔ تو پھر تو یہ ہے بھائی جیسا کر لیا کام بس ہو گیا بس۔ ہاں، اور دیکھو زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ حج کرنے کے واسطے نکل پڑتے تھے اور راستے میں خرچ اخراجات کے واسطے کچھ ساتھ نہیں لیتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں جا کر جتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے وہاں خرچ اخراجات کے واسطے کچھ ساتھ نہیں لیتے تھے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی توشہ لے کر چلو، سامان سفر لے کر چلو، اپنے ضروری اخراجات ساتھ لے کر چلو، ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تو متوکلین ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح نکل پڑتے تھے، اللہ پر بھروسہ کر کے اور توکل کر کے ایسے نکل پڑتے تھے، کچھ نہیں۔ اب پھر کیا ہوتا تھا؟ ظاہر بات ہے بھوک تو بھوک ہے، ہاں بھوک تو بھوک ہے۔ اب کبھی شکار کر لیا، بھوک لگی شکار سامنے آیا شکار کر لیا، کبھی دوسرے سے مانگ لیا، اگر مانگا بھی نہیں، جب دیکھا کہ حاجی جی دیکھو کس وقت کھانا کھاویں گے، تاک میں رہا، جب دیکھا کہ دسترخوان لگ لیا السلام علیکم حاجی جی کیسے مزاج ہیں جی، اب وہاں پہنچ لیا۔ یہ ہمیشہ سے رواج ہے، اب بھی ہے الحمدللہ یہ رواج کہ حجاج کی بہت مدد کرتے ہیں لوگ، کھانا پانی وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے۔ جی ہاں، اب جن کے پاس ہے اور اللہ نے انہیں سمجھ بھی دی ہے انہیں تو صبر ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تو سوچتے ہیں کہ بس جتنا مل جاوے کم ہے، اب کا بھی مل جاوے اور شام کا بھی مل جاوے، اگر کل کا بھی مل جاوے تو بہت اچھا، تو ایک بوتل کے بجائے 4 بوتل پانی کی وہ اکٹھی کر کے بیگ میں رکھنے کی کوشش کرے گا وغیرہ وغیرہ، اور بہت مرتبہ اس میں پھر ہاتھ تاپائی بھی ہو جاتی ہے وغیرہ، مانگنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ مانگنے کی بھی نوبت نہ آوے، مثال کے طور پر ایک شخص کی حالت خراب ہے، برا حال ہے اس کا، اب دوسرے لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر ترس کھا کر اس کو دیں گے، لیکن خود ان کو دقت پیش آوے گی جب اس نے اپنے سامان میں سے اپنے کھانے میں سے ان کو دے ان کو دقت پیش آوے گی۔ غرض جب سامان سفر اور توشہ سفر کا لے کر نہیں چلے تو غلطی ہی غلطی ہوتی چلی جاوے گی، غلطی ہوتی چلی جاوے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے اللہ نے ان کو حکم فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ حج کرنے کے لیے جب چلو تو توشہ لے کر چلو، سامان سفر لے کر چلو۔ یہ بات ہو گئی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، چونکہ بہترین توشہ وہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہاں پر سوال سے بچنا،
اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سے بہترین توشہ ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ اب میرے یا آپ کے کسی کے دماغ میں بات آ جاوے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توشہ لینے کا حکم دیا اور وہ واقعی توکل تھے، اور توکل تو ترک اسباب سے ہی بنے، یقین تو، اور توکل و بھروسہ تو اسباب ترک کر کے ہی آتا ہے، اس کے بغیر تو آتا بھی نہیں۔ ہاں تو دیکھو، سنو، کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو سن لینا، بعد میں سنا لینا کسی کو، اور پھر بتانا اگر غلط بولا ہو تو۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا توکل اسباب کے ساتھ ہوتا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا توکل اسباب کے ساتھ ہوتا تھا، اسباب کے بغیر نہیں۔ ہاں، اگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی حالت پیش آ جاوے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تب بھی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اپنے پاس جو اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات آ گئی؟ دیکھو، بات تو آپ نے سمجھ لی، اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند باتیں بتاؤں، ایسی مشہور باتیں جو آپ کو سنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اور مکے والے آپ کو مکے سے نکلنے دینا نہیں چاہتے۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ کہیں اور چلے گئے اور وہاں جا کے ان کی حکومت بن گئی تو پھر یہ آ کر ہم پر حملہ کریں گے، تو وہ آپ کو وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں سب کے سامنے ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ رات کو چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے۔ کیا اللہ پر ایمان نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا اللہ پر جو دن میں نکل جاتے؟ کون کیا بگاڑ لیتا اگر اللہ چاہتا تو؟ جی نہیں، دن میں نہیں نکلے، رات میں نکلے چھپ کر۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ ضرور میرا پیچھا کیا جائے گا، مجھے تلاش کیا جائے گا۔ اور سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، انہوں نے ایک آدمی، اپنے غلام متعین کر دیا تھا اس بات پر کہ تم مکے، ہم فلاں جگہ رہیں گے اور تم مکے والوں کی ساری نقل و حرکت ہمیں بتاتے رہنا، ان کا کیا پروگرام ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سب ہمیں بتاتے رہنا۔ یہ بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے۔ پھر آپ کو یقین تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جائے گا، تو آپ چلے اور مکہ مکرمہ سے کل 3 میل دور جا کر ایک پہاڑ میں چھپ گئے، غار ثور میں چھپ گئے، اور 3 دن تک چھپے رہے۔ اس 3 دن تک چھپنے کا مطلب کیا تھا؟ اگر ابھی چلتے رہے، راستہ بھی طے کرتے رہے، تو جو تلاش کرنے والے یا گرفتار کرنے والے، پکڑنے والے آئیں گے، وہ دیکھیں گے، ان سے مدبھیڑ ہوگی، پھر جو کچھ ہوگا ہوگا، تو تم یہیں چھپ جاؤ۔ جب یہ ہار تھک کر بیٹھ جاویں گے اور اپنے گھر چلے جاویں گے، راستہ صاف ہو جاوے گا، پھر ہم سفر کریں گے۔ یہ حکمت تھی، یہ اسباب تھے۔ اب اس سے آگے چلو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں اندر چلے گئے، پہاڑ کی کھو میں اندر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو اس دروازے پر جالا تن دے۔ کبوتر کو حکم دیا کہ فوراً جا کے وہاں گھونسلہ بنا۔ بلکہ مشہور تو یہ بھی ہے کہ حکم دیا کہ انڈے بھی دے دے۔ تو اس غار کے منہ پر، دروازے پر مکڑی کا جالا تن دیا گیا، بیچ میں کبوتر کا گھونسلہ بن گیا، اس میں انڈے دے دیے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا۔
چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب پیڑ قدم، نشانات قدم کی پہچان کرنے والا، اسے ہمارے علاقے میں پیڑیا کہتے ہیں، جہاں کے کتے چھوڑے جاتے ہیں نا، وہ ادھر ہی بھاگتے ہیں اور ادھر ہی جاتے ہیں جدھر وہ آدمی گیا ہو۔ پہلے ایک آدمی تھا جو نشان قدم پر چل کر بتا دیتا تھا کہ یہ آدمی ادھر گیا، کہاں گیا، اس سے آگے گیا، اس سے نہیں گیا۔ تو جو نشان قدم کا پتہ کرنے والے تھے وہ اتنے ماہر تھے کہ وہ مکے سے چلے اور اسی راستے کو چلتے رہے جس راستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر چلے تھے، اور غار ثور کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا کہ اس سے آگے نہیں گیا کوئی۔ اس نشان قدم کا پتہ کی پہچان رکھنے والے نے غار ثور کے دروازے پر جا کر کھڑا کر دیا کہ اس سے آگے نہیں گئے وہ۔ اب دیکھو کیا ہو، تو جو ساتھ تھے یعنی وہ دشمنان مکہ، انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس غار میں ہو، دیکھو تو صحیح اندر۔ لیکن انہی میں سے کہا کہ بھائی اگر اس میں کوئی شخص گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اگر اس میں اندر کوئی شخص گیا ہوتا تو یہ کبوتر کا گھونسلہ گر گیا ہوتا، یہ انڈے پھوٹ گئے ہوتے، نہیں اس میں کوئی نہیں گیا۔ تو دیکھو میں جو سمجھانا چاہ رہا، اللہ ہر چیز پر قادر، لیکن حفاظت کا سامان اسباب اللہ نے خود پیدا فرمائے، اس بات کو یاد رکھ۔ اگر یہ کافی ہوتا تو حج فرض ہونے کے واسطے یہ اللہ تعالیٰ شرط کیوں لگاتے کہ اتنا مال تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ جب تک تم واپس آؤ تمہارے گھر کے بیوی بچے ماں باپ جن کا خرچ تمہارے ذمہ ہے وہ پورا ہو جاوے اور ان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آوے، اور تم جاؤ اور پھر واپس آؤ اس دوران تمہیں بھی کچھ مانگنے کی کوئی ضرورت پیش نہ۔ یہ شرط کیوں لگاتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی میرے اوپر بھروسہ کرو نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بات پوری ہو گئی اور وہ گھنٹی بج گئی جو میں لگا کے رکھتا ہوں، لیکن ایک قصہ آپ کو بتا کے اور اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، بس پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے چلیں گے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم میری نافرمانی سے بچو۔ یہ غلط فہمی زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا۔ ایک اعرابی یعنی جنگل کا رہنے والا عربی اور وہ صحابی ایمان لے آئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے مدینہ منورہ تشریف لائے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر۔ تو مسجد نبوی کی وہ حالت جو آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں تھی، جو سنا ہوگا آپ نے کہ چھپر تھا اور جناب کھجور کے تنے ستون بنے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جب اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے باہر اپنی اونٹنی بٹھائی تو اس نے وہیں سے بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اونٹنی کا پیر باندھ دوں یا اللہ کے بھروسے کھلا چھوڑ دوں؟ کیا سمجھے؟ جب اونٹ بیٹھتا ہے نا تو اس کے اگلے پیروں پر رسی باندھ دیا ہوا ہے، پھر وہ کھلتے ہی نہیں، وہ اٹھ نہیں پاتا وہ اونٹ۔ تو اونٹ کے پیر، اونٹ کا گھٹنا باندھ دوں یا اللہ کے بھروسے کھلا چھوڑ دوں؟ یہ دیکھو، یہ دو بات ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر میں اس کا گھٹنا باندھ دوں تو اللہ پر توکل نہیں، پھر تو گھٹنا باندھ دوں، اور اگر اللہ پر بھروسہ کروں تو اس کا گھٹنا کھلا چھوڑ دوں۔ یہ مطلب ہوا دونوں کا، یعنی گھٹنا باندھنے میں توکل نہیں، کھلا چھوڑنے میں توکل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بھروسے پر اونٹ کا گھٹنا باندھ دے، توکل کر اور گھٹنا باندھ دے۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔